اس میں ہم نے دیکھا کہ ڈی آئی خان ہو، بنو ہو، وہاں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، لیکن ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے اس حملے کو ناکام بنایا۔ اب یہ جو پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں، اس میں ذرا ڈی آئی خان کے واقعے کا پہلے ذکر کر لیتے ہیں۔ رورل ہیلتھ سینٹر پر اب آپ سوچیں کہ کتنی مشکلات میں یہ جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو رورل ہیلتھ سینٹر پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے 2 لیڈی ہیلتھ ورکرز اور 2 بچوں سمیت 5 شہری شہید کیے۔ پھر دہشت گردوں سے لڑائی میں پاک فوج کے 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، اور آئی ایس پی آر نے مزید ڈیٹیلز اس حوالے سے یوں بتائیں کہ پاک فوج کی جو جوابی کارروائی ہے اس میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ اچھا، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ چلیں آپ ایک ایسی جگہ پر حملہ کر رہے ہیں جہاں پر بچے ہیں، جہاں پر لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، اور یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کام کیا ہوتا ہے؟ موسٹلی ان کو نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ پولیو کی اگینسٹ جو کیمپینز چل رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پر ایک تو وہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر بھی خاصی مخاصمت پائی جاتی ہے خام خواہ میں، یعنی کہ آپ فور نو ریزن۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں اور عورتوں کو حالت جنگ میں بھی نشانہ بنانا کسی طور پر جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ اب اس سے قبل ایک اور واقعہ پیش آیا تھا بنو چھاونی کا، جو ہم نے اپنے پروگرام میں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا اس سے پہلے، کہ دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا گیا وہاں پر، اور 10 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا، اور یہ بارود سے بھری گاڑی جو تھی یہ چھاونی کی دیوار سے ٹکرائی تھی، 8 بہادر جوانوں نے اپنی جان وطن پر نچھاور کی۔ اچھا، آئی ایس پی آر کا اس سے متعلق یہ کہنا ہے کہ یہ حافظ گل بہادر گروپ کے دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، اور پھر ایک ہی جگہ سے کڑیاں ملتی ہیں، اور وہ ہیں افغانستان، اور وہاں سے کڑیاں کہاں سے ملتی ہیں؟ وہ انڈیا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پورا ایک کنیکشن ہے جو چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر داخلہ اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب، اب یہ چیز کوئی اکا دکا واقعات ہو جائیں تو چلے بات ہے، لیکن پے در پے واقعات کا ہونا، یہ کوئی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے؟ یہ جو دہشت گرد گروپس ہیں یہ ری گروپ ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو ریجوینیٹ کر کے یہ دوبارہ سے میدان میں آ گئے ہیں، اور یا پھر ان کے فیسیلیٹیٹرز پھر سے ایکٹیو ہو گئے ہیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے آخر؟ دیکھیں، سطحی بات یہ کہ یہ سچویشن بہت خراب ہوئی ہے، اور یہ پاکستان کی مسلح افواج چیف عوامی اسٹاف جنرل کمانڈ نے دن رات کوشش کر کہ ملک سے دہشت گردی ختم ہو جائے، ہم ملک میں امن و امان دیں، لوگوں کی حفاظت کریں، جان و مال کی حفاظت کر سکیں، لیکن یہ اس وقت پاسبل ہے جب پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہو، اور اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کا بہت میجر رول ہے۔ جو عدم استحکام کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز، حکومت اور عوام اور ساتھ مسلح افواج مل کے دے فائٹ ایز اے نیشن، اور پھر دشمن کا مقابلہ کریں، تو پھر وہ ملک سے دہشت گردی ختم ہوگی۔ دہشت گرد تو فوج مار رہی ہے، بٹ یو نیڈ ٹو ایلیمنیٹ ٹیررزم فرام دا کنٹری، فور دیٹ everybody has to have a one direction, one narrative، کہ ہم نے دشمن کے نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنا ہے جو مسلح افواج اور عوام میں خلیج ڈالنے کی ہے۔ نمبر 2، ملک سے دہشت گردی ختم کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت آپ کے سامنے جو کل آف ہوئے ہیں، دیکھیں فوج نے کس پروفیشنل طریقے سے، جب ان کو کوئی جگہ نہیں ملی انٹرنس کی، تو انہوں نے دیوار میں گاڑی مار کے پروسیٹ کی، دیوار گرا، جس سے انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا، جس سے ہمارے 8 نوجوان ہیں وہ شہید ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ ان کو کارنر کر کے ان کو اور کبھی نقصان نہیں پہنچانے دی گیا، جو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور تمام کو کارنر کر کے سائڈ سے ٹریپ کر کے ان سب کو مار دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کے سامنے دیکھا کہ ڈی خان میں ایک رورل ہیلتھ سینٹر پہ جا کے سویلین نرسیں، بچے، عورتیں اس لیول پر ہیں ٹو کریٹ ہراسمنٹ، اور وہ جا کے وہاں پر مارا، اور پھر فوج کتنی جلدی پہنچی، تمام دہشت کو مارا، جو بھی لاس 2 پیپل ان کو بھی ختم کر دیا۔ لیکن اب آئی تھنک ٹائم یہ ہے کہ ہمیں بولڈ سین لینے کی ضرورت ہے، ایک نیشنل ڈائلاگ کی کال کریں پرائم منسٹر پاکستان، تاکہ تمام پولیٹیکل پارٹی بیٹھے ہوں، جیسے اپریل کے بچوں کو شہادت کے بعد اپریل کی ہوئی تھی، اور اس کو تھریش آؤٹ کر کے ڈسکس کر کے پلیز ریچ ٹو کنکلوژن۔ لیکن جوڈیشری ہیز ٹو میڈ اے میجر پارٹ۔ جوڈیشری جب تک آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھے گی، یہ پرابلم آ جائے گی، کیونکہ اے پی ایس کے بعد بہت سارے ٹیررسٹ پشاور کورٹ نے چھوڑ دیے، ان کو بیل دے دی گئی، دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب، اگر ہم اس فیکٹر کی بات کریں جو ڈیٹیلز ہمارے سامنے آ رہی ہیں،
فوج اپنا کام کر رہی ہے، بہادری سے ان دہشت گردوں کا مقابلہ بھی کر رہی ہے اور انہیں جہنم میں واصل بھی کر رہی ہے، واصل جہنم کر رہی ہے. لیکن ہمیں بتائیے گا کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر سے تانے بانے افغانستان سے جا کر مل رہے ہیں. اب یہ جو ڈائیلاگ ہے ہم انٹرنلی تو کر لیں گے، لیکن جو ہمیں اس دوسرے ملک کو کنوے کرنا ہے صورتحال، جو کہ ہم بار بار انہیں بتاتے رہتے ہیں، وہاں پہ کیا مزید ہونا چاہیے کہ ایک وہاں کی طور پر بھی ڈائیلاگ آگے بڑھے؟ کیا کسی دوسرے ملک کی لائک امریکہ کسی کی انوالومنٹ کی ضرورت ہے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں صدف، اس میں دو تین چیزیں یاد رکھیں. یہ سب کچھ امریکہ کا کیا کر ہے. امریکن جاتے ہوئے جان کے تمام ویپن، ایمونیشن، نائٹ پن ڈیوائس ان اٹینڈڈ چھوڑ کے گئے تاکہ یہ ٹیرر آرگنائزیشن کے ہاتھ میں لگ جائیں اور افغانستان میں کبھی امن نہ ہو. کیونکہ افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو بلوچستان میں بھی امن نہیں ہوگا، سی پی ایف منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا اور ہم اکنامک ترقی نہیں کریں گے. وی مسٹ انڈرسٹینڈ. اور اس کی پراکسی کون ہے؟ انڈیا را. وہ آپ کے سامنے اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی، اس میں انہوں نے کہا جی کہ تمام ٹیرر آرگنائزیشن کی ایپی سینٹر جو ہے وہ اس وقت افغانستان اور القاعدہ کو ٹرین کر رہے ہیں. اس کے بعد جو کمانڈر نصر اللہ پکڑا گیا، اس نے بڑا کلیئر کہا جی کہ ہاں ہم ٹی ٹی پی کو اور بی ایل ایف کو اور مزید بریگیڈ کو کمبائن کر کے گلزار میں ایک اور اڈا بنا رہے ہیں تاکہ ہماری پوزیشن کو خراب کریں. یہ ساری کارروائی انڈیا کی کمبیسی میں افغانستان میں ہو رہی. طالبان کی ٹیسٹ اپروول ہے. دے آر موسٹ تھینکلیس پیپل. اس کا علاج یہی ہے کہ اب ان سے نیگوشیٹ کی ضرورت نہیں ہے. وی شوڈ گو ویئر ایور وی فیل کہ یہ ٹی ٹی پی، اس کے بعد یہ جو ہے دوسرا گروپ، یہ خراسان کا گروپ ہے، یہ جہاں بھی بی ایل اے ان کے ٹھکانوں پہ جا کے ہمیں اسٹرائک کرنے کی ضرورت ہے. کمانڈ اسٹرکچر، ویپن ایمونیشن، ٹریننگ کیمپ ان کے تباہ کریں، ان کو اکنامکلی چوک کریں. اینف از اینف. اب آپ کو ان کو پائے افغان ٹرانزٹ کے اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اکنامکلی چوک کریں، اور چائنا اور امریکہ کو بولنے کے جو ملین ڈالر منتھلی ان کو دے رہے ہیں، دے شوڈ ہیو ٹو کٹ اٹ آف. اور یا ان کو کوئی کنڈیشن دیں کہ آپ افغانستان میں اپنے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کک آؤٹ کریں یا پاکستان کی طرف ان کو مت جانے دیں. یہ چیزیں کرنے کی ہے. خالی لپ سروس سے اب ٹائم گزر چکا ہے. پوری قوم کو ایز اے نیشن کھڑے ہو کے ساتھ مدد کرنی. اچھا قوم تو ایز اے نیشن کھڑی ہے. حارث نواز صاحب، کین یو ہیئر می سر؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ افغانستان از اے لینڈ لاکڈ کنٹری. یو آر ویری رائٹ اباؤٹ دس کہ کوئی پورٹ وغیرہ نہیں ہے تو ڈائریکٹ یہاں سے زمینی راستے سے ایکسیس پاکستان سے بھی ہوتی ہے اور بھی ملکوں سے ہوتی ہے. لیکن یہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ وہاں پر جا کے ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا، تو دیر وڈ بی اے فائن لائن کہ ٹھیک ہے طالبان کے بارے میں آپ نے کہا کہ دے آر دا موسٹ تھینک لیس پیپل، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ان سے جنگ نہیں کرنی، ہمیں ان مسکرینٹس سے جنگ کرنی ہے. تو ہاؤ وڈ وی ڈرا دا لائن کہ ہو آر وی ٹارگیٹنگ؟ دیکھیے اب وقت یہی ہے، آنیسٹلی میں فیل کر ہم نے بہت مذاکرات کر لی ہے، ہم نے ان کی بہت مدد کر لی، ہم نے ان کی سفارتکاری بھی ان کے لیے کی، ہم نے امریکن کو ایگزٹ کرنے میں بہت مدد کی، سارے لوگوں کو یہاں لائے. ابھی بھی ان کے تقریباً 40-50 ہزار کانٹریکٹرز جو افغان امریکنز کو وہاں سپورٹ کرتے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے، جو کہ یہ الٹیمیٹ ڈے ٹو یو ایس. ہم تقریباً 2 سے 3 ملین افغان ریفیوجیز کو مہمان نوازی کر رہے ہیں. ہمیں ان کو واپس کرتے ہیں، ان کو کریں نا واپس. آپ نے پھر 1 سال کے لیے کہہ دیں ہم ان کو پی او آر ہے، ان کو ہم پروف آف ریزیڈنس ہے، وہ ان کو ہم 1 سال اور رکھ لیتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا، کیوں رکھا ہوا ہم نے، اب کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو دیٹ از واٹ وی نیڈڈ ناؤ. وی ہیو ٹو ویری فارم. آپ نے ملک کو بچانا ہے، عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنی ہے، مسلح افواج کی جان و مال کی حفاظت کرنی ہے، یا ہم نے ان تھینک لیس لوگوں کی سپورٹ کرنا جو پاکستان نے پچھلے 40 سال سے ان کو جو ہم نے ان کی جو مہمانداری کر رہے ہیں، اور 1.4 ملین جو افغان ریفیوجیز ریکگنائزڈ ہیں ان کو بھی کر رہے ہیں. تو کہیں تو اینڈ کریں نا. آپ جب ان کو واپس کریں گے، جب ان پہ اکنامک پریشر آئے گا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح آپ کے فارم میں کریں گے. دے نیڈ ٹو بی اسکویزڈ ناؤ. آپ کو ان کو کچھ خیال نہیں آتا. لیکن میں بتاؤں اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے، ایران پاکستان کو مل کے بات کرنے کی ضرورت ہے. ایران کا ناردرن انفلوئنس ہے، پاکستان کا سدرن سائڈ پر ہے، اور ساتھ اپنے رشیا اور چائنا کو کہا جائے کہ وہ ان کو پش کریں، بیکاز دے ہیو لاٹ آف ویٹ. سینٹرل ایشیا کا بزنس رکا ہوا ہے، اور مین کنیکٹیوٹی از
جو ہے وہ افغانستان کی جو پرابلم ہو رہی ہے. تو اس کے لیے ہمیں بہت 3-4 پرونگ اسٹریٹجی کرنے کی ضرورت ہے. اونلی دین وی ول بی ایبل ٹو سکسیڈ. اچھا، اور بریگیڈیئر صاحب آپ نے شروع میں ذکر کیا آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے، شروع میں بڑی اس پہ بات چیت ہوئی، یہ بھی کہا گیا کہ آل پارٹیز کانفرنس اس پہ بلائی جائے گی، لیکن ہم نے دیکھا یہ آگے معاملہ بڑھا نہیں. اس کی آپ کیا ریزن سمجھتے ہیں، کیوں اس پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا؟ دیکھیں، گورنمنٹ کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہوتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائے گی تو تب بھی آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی اور عوام میں خوشحالی ہوگی اور بزنس چلے گا. گورنمنٹ نے بجائے اس کے یہ آل پارٹی کونسل بلاتی، انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑ دی کہ پی ٹی اے کو ہم بین کر دیں گے، اس کو ہم ختم کر دیں گے. اسی کیا اس سے ملک کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی؟ ابھی سے پہلے کورٹ نے ڈیسیژن دیے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا چاہتے ہیں، یا بکھلاہٹ کا شکار ہے. ابھی آپ عزم استحکام کی بات کر رہے ہیں، کور کمانڈر کانفرنس کا ذکر ہوا ہے، ایوری باڈی از ریڈی ٹو گو فار دی اوکیزن، بٹ اٹس ناٹ کہ فوج کو خالی چھوڑ دیں لڑانے کے لیے، فوج لڑتی رہے، فوجی شہید ہوتے رہے. اٹ از ناٹ دا آنسر. آنسر از میک اے فائنل ڈیسیژن اینڈ تک کیسے لے کے جانا، قوم نے کیا کرنا ہے، کتنی قربانی کرنی ہے، کتنی فوج نے کیا کرنا ہے. فوج تو ہر وقت تیار کیا ہوا ہے، لیکن ساتھ یہ چیزوں کو ریئلائز کریں کہ کانفرنس بلائیں، پوری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ لائیں، عوام کو ایک پیج پہ لے کر آئیں، پھر آپ یہ آپریشن کریں. اور خاص طور پہ کے پی کے میں جو ہے پی ٹی آئی، اس کے بعد پی ایم ایل ایف، فضل الرحمان اور نیب جو افیکٹ کی پروونس ہے اس کی پارٹی تو ساتھ ملیں. ساتھ ہی ساتھ جوڈیشری کو انوالو کریں کہ جی انہوں نے کیا رول ہوگا. آپ کے علماء دین جو ہیں جنہوں نے جا کے مدرسوں میں لوگوں کو سمجھانے کے جی یہ اس طرح، یہ کوئی آپ نے ایک عبادت کرے کہ جہاد کریں گے، آپ اپنے ملک کے خلاف کریں، اسٹیٹ کے خلاف کریں. جہاد اسٹیٹ اناؤنس کرتی ہے. یہ ساری چیزیں اکٹھی ملائیں پھر بات بنے گی. اٹ از ناٹ ہم ہیپیزٹ چل رہے ہیں. پلیز وی مسٹ انڈرسٹینڈ. If I and you all understand that thing, the government of Pakistan should understand all these things. And then they should decide on ایک نیشنل پلان کا. اسی طرح ایک اور ایشو نکالے، نیریٹو بتائیں کہ یہ 6 چیزیں ضروری ہیں. اس سے پہلے جوڈیشری، مدرسہ ریفارمز، اس کے بعد آپ کے اینٹی ٹیرر فورس کو اسٹرانگ کرنا، اور اس کے بعد پوری قوم کو کھڑے ہونا عوام فوج کے ساتھ. دیٹ از دا اونلی ریسپی ٹو ایلیمنیٹ ٹیررزم ان پاکستان. ٹھیک ہے، واقعی ظاہر ہے ان چیزوں پر بڑی ڈیٹیلڈ غور کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر ریٹائرڈ نواز صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور اس ایشو پر انہوں نے کمپریہنسو بڑی گفتگو کی، اور بہت ساری ایسی چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی جو کہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں اور مزید اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے.